آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گی نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، آمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اهدنا وذرياتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا على صراط مستقيم، اللهم اهدنا وذرياتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وبنات بناتنا وأولاد أولادنا على صراط مستقيم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم يا حي يا قيوم أغننا بفضلك عمن سواك، يا حي يا قيوم أغننا بفضلك عمن سواك، واحفظنا بما حفظت به الذكرى، وانصرنا بما نصرت به الرسل، إنك على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أما بعد. ماشاءاللہ طالبات داراسیہ نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے. الحمدللہ ہر موضوع پر ماشاءاللہ بیان دیا ہے اور بہت اچھی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تو آسمہ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور سب دل کی گہرائیوں سے دعا کرو. ماشاءاللہ یہ بچی جو داراسیہ کے پروگرام کو سیٹ کرتی ہے، طالبات کو تیار کرتی ہے ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہی رئیسہ ہے اور جتنی بھی طالبات ہیں جو آسمہ کا مساعدہ کرتی ہیں، جو بھی ہیں جتنی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا خیر عطا فرمائے اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور یہ طالبات جو بھی کچھ سیکھ رہی ہیں، آج مکہ میں ہیں، کل کہاں ہوں گی، کل اپنے ملک میں ہوں گی، شہر شہر گلیوں میں جہاں جہاں ان کے لیے اللہ نے نصیبوں میں لکھا ہے، جہاں بھی جائیں گی انشاءاللہ یہ خوشبو کو بکھیریں گی. جو ہم سکھا رہے ہیں، جو وہ سیکھ رہی ہیں، انشاءاللہ خوشبو بکھیریں گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم دین کو روشن کریں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثابت و قائم رکھے، ثابت قدمی عطا فرمائے اپنے دین پر، ہمارا خاتمہ جو ہے اسلام پر کرے اور ہم کو اپنی ایمان والی زندگیاں عطا فرمائے. میری بچیوں اور ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا جہان کی نعمتوں سے نوازا ہے. جو ہم مانگتے ہیں اللہ وہ بھی دیتا ہے، اور جو نہیں مانگا وہ اللہ نے زیادہ عطا فرمایا ہے. جو چیز ہم نے نہیں مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ہم ان نعمتوں کا شماری نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کو گن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر میں گنوانے بیٹھ جاؤں تو 2 راتیں کیا، 4 راتیں کیا، اللہ کی نعمتیں جو ہیں اور اس کی رحمتیں جو ہیں اور اس کی نعمتیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہم بیان کر سکتے. سبحان اللہ. جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے بیٹھ جاؤ، اس کی نعمتوں کو تم لکھنے بیٹھ جاؤ تو پوری دنیا کے سمندروں میں سیاہیاں گھول لو اور سارے عالم کے درختوں کو چھیل کر ان کی قلمیں بنا لو اور تم رب کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی نعمتیں لکھنے بیٹھ جاؤ تو تمہاری قلمیں لکھتے لکھتے گھس جائیں گی، تمہاری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن تم رب کے نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی بھی پورے نہ لکھ سکو گے اور نہ بیان کر سکو گے. اور اللہ رب العالمین ہماری تعریفوں کا محتاج بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے پاک کلام میں اپنی خود تعریف کرتا ہے. کہاں کہاں اس نے اپنی تعریف نہیں کی. کہیں کہتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کہیں کہتا ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے، وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں، لیکن اپنے بندوں سے اپنی تعریف سن کے بہت خوش ہوتا ہے. اور تعریف سن کے صرف خوشی نہیں ہوتا بلکہ اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صرف الحمدللہ کہہ دیتا ہے اس سے ترازو بھر جاتی ہے، ایک ترازو بھر جاتی ہے. سبحان اللہ. صرف ایک الحمدللہ کہنے سے. اور جس نے الحمدللہ اور سبحان اللہ دونوں کہہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین آسمان کے درمیان یہ جتنا خلا ہے نا وہ سب بھر جاتا ہے نیکیوں سے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کا محتاج نہیں ہے، بس اپنے بندے کے لیے اس نے جو دنیا جہان کی نعمتوں کو بنایا ہے وہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا شکر ادا کرتا رہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم شکر کرو گے اللہ تم کو اور زیادہ دے گا. آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے یعنی ناشکرے بن جاؤ گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ ہم کو شکر کرنے والوں میں سے بنائے اور اللہ ہم کو کفر کرنے والوں میں سے نہ بنائے. تو میری بچیوں اور میری ماں اور بہنوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس کچھ نصیحتیں اپنے لیے اور کچھ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا جہان کی نعمتوں سے نوازا ہے اور بغیر مانگ کے بھی دی ہیں اس نے نعمتیں، آسمان ہے، چاند ہے، سورج کی روشنی ہے، سورج کی تپش ہے، آسمان سے بارش برسانا ہے، زمین سے
اناج اگانا ہے، زندے کو مردہ، مردے کو زندہ کرتا ہے۔ وہ رب العالمین جس نے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں بنائی، جس نے ہمارے لیے جنت بھی بنائی ہے، دوزخ بھی بنائی ہے، جس نے ہمارے لیے ہر چیز کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو بنایا ہے، تو پھر ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا کہ ہم اس رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اور پھر جب جس نے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ آج محبت ہم کو بہت ساری چیزوں سے، ٹھیک ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبتیں جو ہیں، کچھ محبتیں ایسی ہیں جو فطری محبتیں ہیں جو اللہ نے انسان کے دلوں میں ڈالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبتیں کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس اپنی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت کی اگر تشریح میں کرنے لگوں ایک ایک حرف کے اوپر تو شاید فجر ہو جائے، لیکن میں بہت مختصر الفاظ میں صرف یہی اس کا ترجمہ اگر آپ سمجھ لیں تو بس میرے خیال میں کافی ہے، اور ایک دو کی میں آرام سے کھل کر اس کی تشریح کر دوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ میرے نبی کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپوں کی محبت، وابناؤکم تمہارے بیٹوں کی محبت، واخوانکم تمہارے بھائیوں کی محبت، وازواجکم تمہاری بیویوں کی محبت، یہاں پر بیٹھے، وعشیرتکم اور تمہارے قبیلے کنبے کی محبت، واموال اقترفتموها اور مال کی محبت جو تم کماتے ہو، واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے کم ہونے سے، مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها اور یہ گھر، یہ مسکن جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان ساری چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی، وجہاد فی سبیلہ اور جہاد کی محبت بھی نہیں رہی، ان ساری چیزوں کی محبت، ان ساری چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی تو کیا ہے؟ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ کیسا حکم؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ اب میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی کسی سے محبت نہ کرے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے سے منع کیا ہے۔ فطری محبت ہے، اولاد اپنے باپ سے، ماں سے محبت کرتی ہے، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، بیٹا جو ہے اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیوی جو ہے اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، بھائی سے محبت کرتا ہے، یہ فطری محبت ہے، اس محبت کو کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن یہاں پر صرف کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ان سب کی محبتیں آپ کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی، کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز میں حکم کر رہے ہیں، کوئی نہی عن المنکر، کوئی ایسا کام ہے جس کو آپ کر رہے ہیں اپنی بھائی کی محبت میں، اپنی بیوی کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں حرام کما رہے ہیں، یا رات دن تجارت میں لگے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہے، حلال کمائی نہیں کھا رہے، حرام کمائی آ رہی ہے، غش ہو رہا ہے، بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، سود کی کمائی آ رہی ہے، تو یہ ساری چیزوں کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی، یہ مطلب ہے نماز کا ٹائم ہے لیکن میں کھانا پکانے میں لگی ہوئی ہوں اور گھر کی محبت کے اندر لگی ہوئی ہوں، گھر کو کی سیٹنگ میں اذان ہو گئی ہے لیکن نماز کی پرواہ نہیں ہے، ہوتا ہے نا اسی طریقے سے ہمارے ساتھ۔ کھانا پکا رہی ہیں، کوئی مہمان آنے والا ہے تو کھانا پکا کے ہی دم لیں گی پورا کر کے، نماز کی محبت نہیں رہی، نماز کو میں نے ضائع کر دیا، نماز کا ٹائم میں نے لیٹ کر دیا اور میں لگی ہوئی ہوں اپنے کام میں کہ اچھا پڑھ لوں گی، ٹائم جب نکل گیا، لیٹ ہو گیا، پھر میں نے جا کے نماز پڑھی، تو ایسی نماز کا تو رب العالمین بھوکو نہیں، اور نہ ہی ایسی نماز کو پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور ایسے ہی نمازیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون،
ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کہیں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مومنوں نے فلاح پالی۔ ان مومنوں میں کس کا ذکر ہے؟ یہ کافی سارے ہیں جن کا ذکر ہے کہ جو مومن ہیں انہوں نے فلاح پالی۔ ان میں سے سب سے پہلا کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی، یعنی اس کو وقت پر پڑھا، وقتوں کو ٹال کے نہیں پڑھا، جیسے یہ اذان ہوئی آپ نے فوراً نماز پڑھ لی۔ ہے ہم میں سے کوئی ایسا؟ ہے کوئی بھی نہیں ہے نا، بہت کم ہے جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اذان ہوئی، میں نے اپنے سب کاموں کو چھوڑ دیا، اللہ کے آگے میں کھڑی ہو گئی، وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اپنے کام کو پورا کر لیجئے۔ لیکن نماز کو غفلت سے پڑھنا، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ وہ فلاح پا گئے، کہا قد افلح المؤمنون، جو ان مومنوں نے فلاح پالی، ان کو مومن کہا گیا۔ کون سے لوگ؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنی نماز کی حفاظت کی۔ اور اللہ کے رسول نے بھی بشارت دی ہے اس کے لیے، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی، وقتوں پر اپنی نماز کو ادا کیا، اس کے لیے قیامت والے دن اس کی نماز جو ہے نور بن جائے گی۔ جس دن اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، کوئی لائٹ، کوئی روشنی نہیں ہوگی، سورج کی روشنی بھی اللہ تعالیٰ کھینچ لے گا اور مان ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بس صرف تپش ہی تپش ہوگی سورج کے اندر۔ اس دن کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن اس کی نماز جو ہے وہ نور بن جائے گی، نورا ونجاتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کی نماز جو ہے نجات کی دلیل بن کر کھڑی ہو جائے گی، اور کہے گی کہ اللہ جی تو اس کو عذاب نہیں کر سکتا، اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ کس لیے؟ کہ یہ نماز کی حفاظت کرتا تھا، نماز کو وقت پر پڑھتا تھا، نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتا تھا، سنت کے مطابق رکوع اور سجود کو ادا کرتا تھا، اپنی منمانی نہیں نماز میں بھی کہ میری جیسے مرضی نماز پڑھ لو، میری امی جیسے پڑھ رہی ہیں، میرے ابو جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، میری دادی نانی جو بھی ہیں، قبیلہ کنبہ جو بھی ہیں جیسے نماز پڑھ رہی ہیں، میری جو رشتہ دار ہیں، میری جو پڑوسن ہے، میری جو دوست ہے جیسے نماز پڑھ رہی ہے، کیا نماز وہ ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری کی حدیث، جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہو دیکھ ایسے نماز پڑھو تو تمہاری نماز قبول ہے۔ دین کا ہر وہ کام نجات کا سبب بنے گا جو سنت کے مطابق ہوگا، ہر وہ عبادت، ہر وہ طریقہ جو تمہارے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، ہر وہ نیکی، تو اللہ انشاءاللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر میرے اپنی طرف سے یا میں نے دیکھا دیکھی یا میں نے سنی باتوں پر عمل کیا، سنی سنائی باتوں پر عمل کیا، تو وہ عبادت قبول نہیں، وہ نیکی قبول نہیں، یاد رکھو۔ اور ہر چیز کے لیے دلیل ہوتی ہے، اور دلیل لائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلیل ہم کو کہاں سے ملے گی؟ قرآن یا سنت سے ملے گی۔ اگر قرآن کی دلیل ہے تو میں مانتی ہوں، سنت سے دلیل ہے تو میں مانتی ہوں۔ قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے کسی شیخ کی، کسی مرید کی، کسی پیر کی، کسی بابا کی، کسی بھی انسان کی، تو میں اس کو شریعت کے مقابلے میں نہیں مانوں گی، دین کے مقابلے میں، عبادت کے لیے میں اس کو نہیں مانوں گی۔ اس ایک چیز کو یاد رکھ لو تو انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ تو فرمایا ان نمازیوں نے فلاح پائی، وہ مومن ہیں، اور فلاح پائی جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اور خضوع رکھا، انکساری کے ساتھ نماز پڑھی، حفاظت کی۔ اور نمازیوں کے لیے ہی دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ اب کہو گی یہاں تو کہا کہ فلاح پالی مومنوں نے جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کرتے ہیں، اور دوسری جگہ میں اللہ فرماتا ہے ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہی ویل ہے، ہلاکت ہے۔ کون سے نمازی؟ آج جو ہمارے پاس نمازی ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، بچیوں پتہ نہیں چلتا، صبح کو فجر میں سوتی رہتی ہو، اٹھتی نہیں ہو، اور 8 بجے 7 بجے جب سورج نکل جاتا ہے تو نماز پڑھتی ہو، تو کیا ایسی نماز اللہ قبول کرتا ہے؟
پڑھنے کا فائدہ جب ہے جب ہم اس پر عمل کریں. اگر عمل نہیں کیا اور پڑھ لیا تو یہی جو پڑھائی ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اللہ زبان دے گا اور قیامت والے دن کھڑی ہو جائے اللہ کے سامنے کہے گی اللہ اس نے علم حاصل کیا تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا تھا. پھر اس کو ڈبل عذاب ہوگا. ایک تو جاہل انسان ہے نا جس کو علم کا معلوم نہیں ہے تو وہ تو کرتا ہے, وہ بیچارہ کر رہا ہے اس لیے کہ نادان ہے, اس کو معلوم نہیں ہے. لیکن جس کو معلوم ہو جائے, جو علم شریعت حاصل کر لے, جس کو پتہ ہو جائے اور پھر وہ اس کے اوپر عامل نہ رہے تو اس پر ڈبل پوچھ ہے. اس واسطے ہمیشہ ہوشیار رہو اور نمازوں کی حفاظت کرو. فرمایا ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نماز الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. تو بچیوں, اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے صرف ایک نماز ہی تو بنائی ہے نا, ایک نماز ہی ہے جو اللہ کے اور بندے کے درمیان صلہ کراتی ہے, ملاقات کراتی ہے. کہا سجدہ جو ہے وہ مومن کی معراج ہے, اللہ سے کلام ہے. جب قرآن آپ پڑھتی ہو نا تو یعنی کہ قرآن جب آپ پڑھ رہی ہو تو اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے. اللہ کلام کر رہے ہیں نا. یا ایھا الذین آمنوا, کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ ایمان والوں کو, یعنی آپ لوگوں کو, ہم کو, ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا نبی, النبی یہاں کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ کلام ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے. کہیں پہ کھڑا ہونے کو کہتا ہے, کہیں پہ بیٹھنے کو کہتا ہے, کہیں پہ وضو کرنے کو کہتا ہے, کہیں پہ نماز قائم رکھنے کو کہتا ہے. تو جب آپ قرآن مجید پڑھ رہی ہو تو اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے. لیکن جب تم سجدہ کر رہی ہو, نماز پڑھی, تو تم اپنے رب سے کلام کر رہی ہو. تم اپنے رب سے کلام کر رہی ہو تو اپنے رب سے باتیں کر رہی ہو. اسی واسطے کہا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب تم اللہ کی عبادت کرو تو یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ حالت ممکن نہیں تو یہ تو یقینی ہے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. جب انسان یہ کرتا ہے, جب عبادت کرتا ہے اور یہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی دماغ میں اور اس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں, تو اس کی نماز میں اللہ کا ڈر آتا ہے یا نہیں؟ آتا ہے نا. اگر یہ حالت ممکن ہو تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے, تو اللہ کا ڈر آتا ہے, خشوع آتا ہے, خضوع آتا ہے, عبادت میں مزہ آتا ہے. اور جب عبادت میں مزہ آتا ہے تو انسان احسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے, اور جب احسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. اور جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو اس کا کان بن جاتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اس کے پیر بن جاتا ہے. کیا اللہ اتر کے ہمارے ہاتھ پیر بن جاتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ آنکھ بن جاتا ہے, اس آنکھ سے غلط کام نہیں دیکھنے دیتا, غلط چیز نہیں دیکھنے دیتا, اس لیے کہ تم اللہ کے محبوب بن گئے. جب اللہ کے محبوب بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کان بن گیا, اس کی آنکھ بن گیا. یہ حدیث ہے, میرا کلام نہیں, حدیث ہے. اس کا کان بن جاتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتا ہے کہ اس ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کرنے دیتا. بندہ ہاتھ سے اپنے کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں. زبان منہ کے ساتھ کوئی غلط بات بولتا ہی نہیں. کانوں سے کوئی غلط بات سنتا ہی نہیں. تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنی نماز میں اتنی کوشش کروں اور اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈروں عبادت کے اندر, یا کہیں بھی کسی بھی خلا میں ہوں, کسی جگہ میں بھی ہوں, تنہائی میں بھی ہوں میں, تو اللہ کا ڈر رکھوں اپنے دل کے اندر, تو احسان کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کروں. جب میں احسان کے درجے تک پہنچ جاؤں گی تو اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا. جب ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے تو ہم کو کسی کی محبت کی ضرورت ہوگی؟ آج دنیا میں کون کس سے پیار نہیں کرتا؟ سب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے. کوئی کسی کی بیسٹ فرینڈ ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے کہ نہیں؟ کوئی اپنی بیوی شوہر سے اتنا محبت کرتی ہیں کہ ان کے لیے اپنی دنیا, اپنا سب کچھ بھولی ہوئی ہیں, آخرت بھولی ہوئی ہیں, بس شوہر کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. کوئی اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہیں, اتنی محبت کرتی ہیں, سارا دن رات بچوں کے پیچھے ہی لگی رہتی ہیں, اپنی آخرت کو بھولی ہوئی ہیں. ہے کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہی ہوں. کوئی اپنی دوستی کے ساتھ, اپنی دوست سے
محبت کرنے میں، دوستی کرنے میں اتنی لگی ہوئی ہے کہ وہ آخرت کو بھولی ہوئی، جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے. یہی میری دوست ہے. کیا یہ دوست قبر میں جائے گی؟ ساتھ میں جائے گی؟ کیا یہ بچے ساتھ جائیں گے؟ کیا یہ گھر جو مسکن جو ہم جس سے پیار کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ جائے گا؟ کچھ بھی تو ساتھ نہیں جائے گا. پھر ان کی محبتیں دلوں میں کیوں اتنی رکھنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو جائے؟ وہ بھی تو صحابہ تھے نا جنہوں نے جب کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ان کے لیے بہت سارے قصے ہیں، بہت ساری مثالیں. میں اس قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اس میں سے اگر ایک ایک کو پکڑ کر آپ کو بتانا شروع کروں تو بہت لمبا ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. اس واسطے میں صرف ایک دو مثالیں صحابیوں کی بیان کرتی ہوں. آباؤکم، آباؤکم، آج کل تو اولاد اپنے ماں باپ سے بھی پیار نہیں کرتی، دوست احباب بہت زیادہ پسند ہے نا. دوست کی دوستی، سہیلیاں بہت زیادہ پسند ہیں. ماں سے محبت نہیں، باپ سے محبت نہیں. اگر ماں کوئی دین کی بات بتا رہی ہے تو آپ تو پرانے اسٹائل کی ہیں، پرانے زمانے کی ہیں، جب میں بڈھی ہوں گی تو کر لوں گی، ابھی تو میں جوان ہوں. یہی ہے نا کلمہ، یہی جواب ہوتا ہے نا آج کل کی بچیوں کا. امی آپ کو کیا پتا ہے کیا کیا نہیں ہو رہا دنیا میں، آپ کہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کیسی سوچ ہے آپ کی. لیکن ایک وہ تھے جو اپنے اللہ سے جب اللہ پر ایمان لیا، رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا، تو دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے. جنگ بدر کا موقع ہے، بہت سارے ایک ہی ایسی جنگ تھی جس میں باپ اسلام لے آیا تھا، اور جنگ بدر میں جب شریک ہوا تو بیٹا باپ کے مقابلے میں آیا تھا. اور بیٹا اسلام لے آیا تھا کوئی، تو بیٹا جو ہے وہ باپ کے مقابلے میں، اور باپ جو ہے بیٹے کے مقابلے میں آیا تھا. کہیں بیٹا کافر تھا اور کہیں باپ کافر تھا. جو مسلمان تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور جو کافر تھے وہ ابو جہل ابو لہب کے ساتھ تھے، سفیان کے ساتھ تھے، ابو سفیان کے ساتھ تھے. تو جنگ بدر جب کتنی بڑی جنگ ہوئی تھی، وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. ان کا بیٹا عبد الرحمن جو بھی کافر تھا، کس کے ساتھ تھا؟ کافروں کے ساتھ تھا. جنگ شروع ہوتی ہے اور جنگ میں مقابلہ ہو رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں، بیٹا لڑ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے. گھڑی گھڑی راوی کہتا ہے کہ 5 دفعہ ابوبکر صدیق جو تھے اس کی تلوار کے نیچے آئے. کس کی؟ اپنے بیٹے عبد الرحمن کی تلوار کے نیچے آئے. لیکن جیسے ہی وہ جھک کر دیکھتا کہ ابوبکر صدیق ہیں، میرا باپ، فوراً تلوار اٹھا کے رخ پھیر لیتا، مارتا نہیں تھا. تلوار اٹھا کے رخ پھیر لیتا اور دوسری جگہ چلا جاتا. 4-5 دفعہ ابوبکر صدیق بیٹے کی تلوار کے نیچے آئے. لیکن بیٹا، باپ کی محبت تھی نا، کافر تو تھا لیکن باپ کی محبت تھی، تو چھوڑ دیتا اپنے باپ کو، مارتا نہیں. اور کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، جنگ کے بعد عبد الرحمن جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے تو اپنے باپ کے ساتھ ایک دن کھانا کھا رہے تھے، ابوبکر کے صدیق کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. تو بیٹے نے کھانا کھاتے کھاتے اپنے باپ کو دیکھا اور کہا، ابا جان، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر کا واقعہ یاد کرتے ہیں آپ؟ 5 دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے. میں چاہتا تو کیا کرتا؟ گردن اڑا دیتا، قتل کر دیتا. لیکن بس مجھے آپ کا خیال تھا کہ آپ میرے باپ ہیں، اس واسطے میں آپ کو چھوڑتا رہا. آؤ سنو، محبت کا معیار، محبت کی کسوٹی یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ کس کو کس سے زیادہ محبت تھی. یہاں پر باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کر رہا. کس طرح سے؟ کیا کہتے ہیں ابو بکر؟ ان کے الفاظ جو ہیں وہ کہتے ہیں، بیٹا جی، میں تو تمہاری تلوار کے نیچے 5 دفعہ آیا اور تم نے مجھ کو چھوڑ دیا، لیکن اگر خدا کی قسم تم میری تلوار کے نیچے 1 دفعہ آ جاتا تو میں یہ بھی خیال نہ کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے، کہ تو میرا بیٹا ہے. میں تیرے تن کو، سر کو تن سے جدا کر دیتا. میری تلوار کبھی بھی نہ رستی اور میں کبھی بھی تجھ کو نہیں چھوڑتا. میں تجھ کو فوراً ہی وار کر کے
قتل کر دیتا. کس لیے؟ کہ میں رسول کا چاہنے والا ہوں. اس وقت بیٹے کی محبت میرے دل کے اندر نہ آتی. یہ ہے اسلام. باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کرتا. دوسرا قصہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا گھوڑا سواری میں گھوڑا سواری سیکھ رہا تھا اور گھوڑے پہ نیزے اور تلواروں کے کام سیکھ رہا تھا. اور سیکھتے سیکھتے جب گھر میں آیا تھک گیا، تھکا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق کو کہتا ہے کہ ابا جان کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کون ہے عمر فاروق؟ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا ہاں بیٹا ہے. ہاتھ دھو کے آ جاؤ کھا لو. جاتا ہے ہاتھ دھو کے اور آن کر بیٹھتا ہے. کہا ابا کیا پکایا ہے؟ بیٹھ گیا. کہا کیا پکایا ہے؟ کہا کہ بیٹا جی کدو پکایا ہے. کیا پکایا ہے؟ کدو پکایا ہے. کدو کس کو کہتے ہیں؟ دبا کہتے ہیں عربی میں. دبا پکایا ہے. بہت سے لوگ لوکی کہتے ہیں. لوکی پکائی ہے. کہا اچھا. اب بیٹے نے جو ڈھکن کھولا اور دیکھا تو جیسے آج کل بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا، بچوں کو کدو پسند نہیں کرتے، دبا پسند نہیں کرتے، لوکی پسند نہیں کرتے، بہت ساری بچیاں اور بچے بھی. لیکن آج بتا دوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تمہارے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے. جس وقت آپ کے آگے یہ رکھا جاتا تھا، کہا کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صحابہ کو بھی لے آئے. دعوت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کو معلوم تھا کہ جب دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں آتے بلکہ اپنے صحابہ کو، اصحاب صفہ کو ساتھ میں لے کے آتے ہیں. آپ اپنے اصحاب کو ساتھ میں لے کر آئے. تو اس وجہ سے اس کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں آتے. اس نے گوشت پکایا اور گوشت کے اندر کدو کے ٹکڑے ڈال دیا اور شوربہ جو تھا وہ بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، پتلا کر دیا کہ سب کو پورا ہو جائے سالن. جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تو انہوں نے کدو رکھا تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا شروع کیا تو آپ گوشت کی بوٹیاں نہیں ڈھونڈ رہے تھے بلکہ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ کدو کے ٹکڑے ڈھونڈ رہے تھے اور ہاتھ ڈال ڈال کر کدو کے ٹکڑے نکال کر کھا رہے تھے. یعنی آپ کو پسند تھا. تو مومن تو وہ ہے جو تیرے نبی کو پسند ہو، وہ مجھ کو بھی پسند ہو. کس کو پسند ہے؟ مجھ کو تو بڑا پسند ہے. آج کے بعد کون پسند کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. آج کے بعد کوئی بھی نہیں کہے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا. کس لیے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، آپ کو پسند تھا. آپ بھی اس چیز سے محبت کرو جس سے تمہارے نبی کو پیار تھا، پسند تھا. آج کے بعد کوئی بھی اپنی ماں کے ساتھ ناخن نہ چڑھائے کہ میں نہیں کھاتی، آپ تو بس یہی پکا لیتی ہو کدو. ٹھیک ہے؟ اس نے بھی حضرت عمر فاروق کے لڑکے نے کہا کہ او برتن اٹھایا، ڈھکن کھولا، کہتا یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے. منہ بنایا، کہا یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے. اور کہتا اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ باپ کا چہرہ جو ہے وہ تن گیا ہے اور تلوار اس نے ہاتھ میں لے لی ہے. باپ نے تلوار ہاتھ میں لے لی ہے. اس نے فوراً کھانا شروع کر دیا. ساری پلیٹ صاف کر گیا، کدو پورا کھا لیا. حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم آج کے بعد اگر میں نے دیکھا کدو کو دیکھ کر تو نے منہ بنایا ہے تو میری تلوار ہوگی اور تیرا سر ہوگا. یہاں باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کر رہا. پہلے بیٹا باپ کی پرواہ نہیں کر رہا. کس لیے؟ کتنے پکے تھے نا اپنے ایمان میں، اپنے دین میں، محبتوں میں. ہمارے پاس کہاں ہے محبت؟ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. ہم اپنے آپ کو یہ تو کہتے ہیں عاشقان رسول، میں تو عاشق محمد ہوں. اصلا یہ لفظ بچیوں یاد رکھو آج کا میرا یہ نصیحت نامہ، کہ جو کہتے ہیں نا عاشقان رسول، عاشق محمد ہوں میں، تو عاشق کہنا کیا اچھا جملہ ہے؟ اچھا جملہ ہے. ابھی میں آپ کو مثال دیتی ہوں. اگر کوئی آپ کو کہے کہ اپنی ماں سے تم کو عشق ہے، یا آپ کسی بیٹے کو کہے تم اپنی ماں سے عشق کرتے ہو، کہے گا تم کو شرم نہیں آتی؟ کہے گا کہ نہیں؟ ہے نا. بہن کو کہ تم اپنی بہن سے عشق کرتے ہو تو کہے گا تجھ کو شرم نہیں آتی؟ بہن سے بھی کوئی عشق کرتا ہے؟ محبت کرتا ہوں، عشق تو نہیں کرتا، ہے نا. محبت کا لفظ جو ہے وہ شریفانہ لفظ ہے
اور عشق جو ہے وہ عاشق معشوق کے لیے بولا جاتا ہے. بدتمیزی کا لفظ ہے, بےہودگی کا لفظ ہے, جو ماں بہنوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. تو ہم اپنے نبی کے لیے کیسے ایسے لفظ استعمال کر سکتے ہیں جو صرف زبانی دعوے کرتے ہیں کہ میں تو عاشق محمد ہوں, عاشقان محمد ہوں؟ تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح. ہاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں, اور اس کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہاں پر پرواہ نہیں کی جا رہی کس کی؟ بیٹے کی پرواہ نہیں کی گئی, اور ماں کی پرواہ بیٹا نہیں کر رہا. سعد ابن ابی وقاص کا قصہ آپ سب کو معلوم ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص جس وقت اسلام لے آئے, کھانا پینا ان کی ماں نے چھوڑ دیا. ماں کیا تھی؟ ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا. جب دیکھا کہ اس نے دین محمد کو قبول کر لیا ہے اور اسلام لے آیا ہے اور شرک سے یہ دور ہو گیا ہے, بتوں کی پوجا چھوڑ دی ہے, تو اس نے کیا کیا؟ ماں نے کہا کہ خدا کی قسم ما اکلت طعاما ولا شربت شرابا حتى تکفر بما جاء به محمد. خدا کی قسم اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا. حالانکہ وہ بھی اپنی ماں کو بہت زیادہ چاہتا تھا, لیکن جب اس نے لا الہ الا اللہ کی شراب کا پیالہ پی لیا, جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی کو اپنے لبوں سے لگا کر اندر تک لے گیا, تو پھر اس نے ماں کو کیا کہا؟ ما ترکت دین هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکلی ان شئتی او لا تاکلی. خدا کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گا, چاہے تو کھا چاہے تو پانی پی نہ پی. کہتے ہیں, راوی کہتا ہے, اہل تفاسیر کہتے ہیں کہ ماں جو تھی اس نے 8 دن تک کچھ نہیں کھایا, بیمار ہو گئی, مرنے کے نزدیک ہو گئی, اور اس کے منہ کو کھول کر زبردستی اس کے منہ میں پانی ڈالتے تھے. پھر جب اس نے وہ یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی اب اسلام سے نہیں پھرے گا, تو پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا خود بخود ہی. تو یہاں پر کیا ہے؟ دین کے لیے. ویسے ماں باپ کا بڑا حق ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے اپنے بعد سب سے پہلے جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ ماں باپ ہے. یاد رکھو, ماں باپ دونوں جنت کا دروازہ ہے, اس کو کبھی بھی مت بھولنا. میں اس بات کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر ماں باپ ہوں, کفر کرنے کے لیے کہیں, شرک کرنے کے لیے کہیں, جاہلانہ شرکیہ تعویذ ڈالنے کو کہیں, کسی غیر اللہ کے آگے سر جھکانے کو کہیں, ان کی عبادت کرنے کو کہیں, ان کے غیر اللہ کے ناموں کی نظر و نیاز کرنے کے لیے کہیں, تو آپ کیا کرو گی؟ سعد بن وقاص کے جیسا رویہ اختیار کرو گی. ہاں, کہ اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے آگے سر جھکانا کیا ہے؟ بولو, شرک ہے. سب بولو, کیا ہے؟ شرک ہے. شرک ہے, اور شرک جو ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, اور مشرک جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے جنت میں نہیں جائے گا. تو آج کا میرا یہی تم کو نصیحت ہے کہ محبت کرو, سب سے محبت کرو, سب کے ساتھ حسن اخلاقی سے پیش آؤ, سب کے ساتھ اچھا رویہ برتاؤ اختیار کرو. اور لیکن تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھنی نہیں چاہیے. کسی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے. ہمیشہ یاد رکھنا, اور اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لو. انشاءاللہ جب تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یحببکم اللہ, جب تم اس کی اطاعت کرو گی. کس کی؟ رسول کی. جب اطاعت کرو گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا شرک نہیں کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز کی پابندی کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اچھا برتاؤ کرنا. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے ساتھ اف تک نہ کہنا. کیا نہ کہنا؟ اف نہ کرنا. آج کتنی اف تف کرتی ہو تم سب؟ کرتی ہو یا نہیں؟ ماں کے ساتھ کتنی زبان چلاتی ہو؟ مجھے معلوم ہے کون کون چلاتا ہے. تو بہت بری بات ہے.
دین سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب ماں کا ادب اور احترام نہ ہو. یہ 2 دروازے تمہارے لیے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، 2 دروازے تمہارے لیے جنت کے کھلے ہیں. ایک چلا جاتا ہے تو ایک دروازہ رہ جاتا ہے. اگر یہ بھی بند ہو گیا، باپ چلا گیا، ماں زندہ ہے، تو یہ ایک دروازہ جنت کا کھلا ہوا ہے. کیا مطلب؟ جنت کا ہی دروازہ کھلا ہوا، ان کی خدمت کر کے تم جنت کے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ. اگر خدمت نہیں کی اور ان کے ساتھ زبان درازی کی اور ان کا کہنا نہیں مانا، جو جائز کام کہتی ہیں، جو بھی کہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر ماں باپ کے ساتھ حکم کرنے کو اس انسان کو بھی کہا ہے جو کافر ہے. کہا کہ مسلمان تم ہو گئی ہو، مسلمان ہو، لیکن تمہارے ماں باپ کافر ہیں اور وہ تم کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، دنیا کے کام کا، تو ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم بجا لاؤ. لیکن اگر ماں باپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہتے ہیں اور غلط کام کرنے کو کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف کرنے کو کہتے ہیں، تو کیا تم ان کا بھی کہنا نہیں مانو. تو جس کی ایک ماں زندہ ہے، باپ چلا گیا، تو اس کے لیے ایک جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب کون آج کے بعد ماں باپ کی اطاعت کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، ماں باپ کا کہنا مانیں گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، ماں کو تف اف نہیں کہیں گے، ماں کے ساتھ ناک منہ نہیں چڑھائیں گے، ماں جو کہہ رہی ہے اس کی اطاعت کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے بعد کہیں پہ بھی کسی کا ذکر نہیں کیا کہ میری اطاعت کرو اور فلاں کی اطاعت کرو. نہیں. کس کے ساتھ احسان سلوک کرنے کا کہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ. اور اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی ہے، خدمت ماں باپ کی کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ اکڑ کے پیش نہیں آنا. اللہ میری اور آپ سب کی اصلاح فرمائے. اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اور اللہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارا پڑھنا اور پڑھانا جو ہے، اپنی رحمت سے اس کا ثواب جو ہے ہمارے ماں باپ کو پہنچا دے. تو یہ ثواب جو ہے پہنچایا جاتا ہے جب انسان اس طرح سے دعا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے گئے ہیں، قرآن کی آیات سکھا گئے ہیں، یا نماز پڑھنی سکھا گئے ہیں، یا اچھے کام سکھا گئے ہیں، جب تک بچیاں اور بچے وہ کام کرتی رہتی ہیں، چاہے وہ دعا بھی نہ کریں ماں باپ کے لیے، ڈائریکٹ ماں باپ کو جو چلے گئے ہیں ان کو اجر ملتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ ان کے لیے رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کتنی سخت زبردست حدیث ہے. بچیاں سمجھی یہ حدیث کتنی زبردست ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کسوٹی رکھی ہے ایمان کی. کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. نماز پڑھنے سے مومن ہو گئے؟ اسلام لانے سے مومن ہو گئے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. کیوں بھائی؟ میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں روزہ رکھ رہی ہوں، میں زکوٰۃ دے رہی ہوں، میں سارے تو دین کے کام کر رہی ہوں، تو پھر کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں، اللہ کے رسول کہتے ہیں جب تک کہ میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں سے عزیز نہ ہو جاؤں، اس کے انسان کے پاس اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا بندہ، جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے تمام رشتہ داروں سے، اپنی تمام مصروفیات سے، اپنی تمام سہیلیوں سے زیادہ نہ پیار کروں، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتی. آپ مومن نہیں بن سکتی. تو آج ہم سب نے غور کرنا ہے کہ مجھ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا دوست سے ہے؟ اللہ سے ہے، اس کے رسول سے ہے، یا اپنی سہیلیوں سے ہے، یا اپنی بہنوں سے ہے، یا اپنے رشتہ داروں سے ہے؟ بہت زیادہ. اور وہ تو تم کو حدیث معلوم ہے، اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث بیان کی جو معروف ہے اور ہم ہر جگہ بیان کرتے رہتے ہیں اس کو،
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ایک دفعہ، جب تمہارے نبی نے پوچھا تھا کہ اے عمر تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، اب میں بھی آپ سے پوچھتی ہوں اپنے رسول سے کتنا پیار کرتی ہو؟ کتنا؟ بات تو یہ ہوئی نا. عمر نے کہا یا رسول اللہ اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر بار سے سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عمر یہ بتاؤ کیا تم اپنی جان سے زیادہ مجھے نہیں چاہتے؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ کون کس کو چاہتا ہے؟ ایک بلی بھی اپنی جان کو بچاتی ہے، اگر اس کو ایک کونے میں بٹھا دو اور جب جاؤ گی تو اپنی جان بچا کر بھاگ جاتی ہے. جان تو ہر ایک کو پیاری ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر تو اس وقت تک خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا جب تک تو مجھ کو اپنی جان سے زیادہ پیار نہ کرے. حضرت عمر کے ذہن میں آ گئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں. ان کا صرف کہنا ہی نہیں تھا، یاد رکھو آج تم زبان سے کہہ دو، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں عاشقان رسول، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، سال میں ایک دفعہ میلاد محفل رچا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی محبت کا تقاضا پورا ہو گیا، ہم نے تو کام کر لیا جو کرنا تھا. اور جب کہا گیا کہ نماز وقت پہ پڑھو، شرک نہ کرو، بدعتوں کو چھوڑ دو، تو پھر محبت کہاں چلی گئی؟ بس عاشقان رسول ہیں، ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کے نام کے نعرے لگانے والے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کے نام کی سبیلیں دینے والے ہیں. تو ایسی محبت کام کی ہے؟ بتائیے کام کی ہے؟ کوئی کام کی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس وقت کام دے گی جب جو آپ نے کہا، جہاں کھڑا ہونے کو کہا وہاں کھڑا ہونا ہے، جہاں پہ بیٹھنے کو کہا وہاں بیٹھنا ہے، جس کام سے روکا ہے اس کام سے رک جانا ہے، جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا ہے. نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے، ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، بدعات سے رکنے کا حکم دیا ہے، شریعت کو سوچ کر سمجھ کر پڑھنے کا حکم دیا ہے، قرآن پر تدبر کا حکم دیا ہے. کون قرآن پر تدبر کرتا ہے؟ اگر ماں باپ کہتے ہیں قرآن پڑھ لو تو لڑکیاں جواب دیتی ہیں اچھا پڑھ لیں گے نا، اچھا کل تو پڑھا تھا، اچھا امی صبح تو پڑھا تھا، اب روز روز یہ قرآن پڑھتی رہوں. ہاں قرآن کیا ہے؟ القرآن نور. قرآن کیا ہے؟ قرآن تم کو جہالتوں سے نکالتا ہے. یہ قرآن ہی تو اترا تھا صحابیوں پر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تھا تو کس طریقے سے وہ نور میں آئے تھے صحابی، کیسے انہوں نے جہالتوں کو چھوڑ دیا تھا، کیسے وہ روشنیوں میں آ گئے تھے، ان کے دلوں کے اندھیرے صاف ہو گئے تھے، ان کے دلوں کی کدورتیں نکل گئی تھیں، ان کے دلوں کے بغض جو آپس میں وہ رکھتے تھے وہ نکل گئے تھے. یہ قرآن کی تو برکت تھی، قرآن کی تو برکت تھی. اور کوئی کہتی ہے قرآن ہم نے صبح تو پڑھا تھا امی، اب پھر آپ کہہ رہی ہیں قرآن پڑھو. بس قرآن ہی پڑھتی رہے اور کچھ نہیں ہے دنیا میں. ہاں قرآن ہی تو ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا، قرآن ہی تو ہے جو تم کو جہنم سے نجات دلائے گا، قرآن ہی تو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت والے جھنڈے تلے کھڑا کرے گا. قرآن ہی تو ہے. پڑھنا اور اس پر تدبر کرنا اور اس پہ عمل کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کے ساتھ تم کو قدم جنت میں تمہارا رکھوائے گا. قرآن ہی ہے، قرآن ہی ہے، اور قرآن کے سوا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے. حجت لک او علیک والقرآن حجت لک او علیک. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم. اور بھائیوں کی محبت، کس کی؟ آج بہن بھائیوں سے سب محبت کرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ جنہوں نے جب اسلام لے آئے تو انہوں نے بھائیوں کی محبت کی بے پرواہ نہ کی. ہاں آج بھی کوئی نہیں کرتا، نفسا نفسی کا حال ہے. لیکن بہت سے ہیں جو کرتے ہیں، جن کو اللہ کا ڈر ہے، جو ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو ایک دوسرے کی غلطیوں کو پکڑ کے نہیں بیٹھتے. اگر ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو پکڑ کے بیٹھ جائیں تو ہم محبت نہیں کر سکتے اور ان کو سیدھا راستہ اور اپنے لیے سیدھی راہ نہیں دیکھ سکتے، دکھا سکتے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں ذرا سی بات کو دل کے اندر رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا کر اپنے بہن بھائیوں سے بولنا چالنا ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں نا. ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں، اس لیے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. اس واسطے ہم کو دنیا سے، لیکن یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تم سے نہ ملے اس سے تم ملو. ملنا وہ نہیں ہوا جو آپ سے مل رہا ہے آپ بھی مل رہی ہیں، جو آپ کو تحفہ دے رہی ہیں آپ بھی ان کو تحفہ دے رہی ہیں. نہیں، جو آپ کو تحفہ نہیں دے رہا آپ ان کو تحفہ دیجئے. ملنا یہ ہے. جو آپ سے قطع رحمی کر رہا ہے آپ اس سے صلہ رحمی کیجئے.
جو آپ کو نہیں بلا رہا آپ اس کو بلائیے. بھائی انہوں نے نہیں بلایا تھا میں کیوں بلاؤں؟ میرے بیٹے کی دعوت ہوئی تھی, عقیقہ ہوا تھا, فلانی چیز ہوئی تھی, انہوں نے کچھ نہیں دیا, میں کیوں دوں؟ آج کل تو یہی ہے نا, شادی ہوتی ہے تو وہ ایک ڈائری لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے تو ابھی سنا ہے کچھ عرصے سے, بیٹھ جاتے ہیں فلانا آئے تو بھائی انہوں نے کتنا دیا, فلانا آئے تو انہوں نے کتنا دیا. ہم نے تو آج تک نہ سیکھا تھا نہ لکھا تھا, لیکن آج کل یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈائری لے کے بیٹھ جاتے ہیں, فلانا آئے تو انہوں نے اتنا دیا, فلانے آئے تو. کس لیے لکھ رہی ہو بھائی؟ میں نے پوچھ لیا تو کہا اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جب ان کے گھر میں مناسبہ کوئی شادی کوئی دعوت ہوگی نا تو ہم بھی اس سے کچھ بڑا چڑھا کر کچھ کم کر کے دے دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا تحادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو, اس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے. تمہارے نبی کی تعلیم کتنی ہے, کتنی پیاری ہے. ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو ایک دوسرے کو ہدیے, یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن نیتوں کو, اس دل کو دھو لو قرآن کے نور سے, قرآن کے تدبر سے, اللہ رسول کے فرمان سے. اس دل کی کدورتوں کو دھو لو تو پھر آگے بڑھو گی. اگر یہ دل ایسا ہی رہا اور کالا رہا یا اس کے اوپر سیاہی مائل کوئی ہلکی سی چیز بھی رہی تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتی. آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. بھائیوں کی محبت, بھائیوں کی محبت. بس ایک قصہ سناتی ہوں اور انشاءاللہ پھر کبھی جلسہ ہوگا تو اس پوری آیت کی تفسیر, پوری آیت کا انشاءاللہ, پوری آیت کے اوپر ایک ایک شخص کو لے کر اس میں سے انشاءاللہ پورا بیان دیں گے. وَإِخْوَانُكُمْ, بھائی. دیکھو حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے, اسلام لے آئے, ہجرت کر کے جا رہے تھے, بیوی کو بٹھا لیا سواری پر اور اپنا بچہ جو چھوٹا دودھ پیتا تھا اس کو بھی لے لیا, اور جو اچھی ان کی یعنی تجارت تھی, اچھا کاروبار تھا, انہوں نے اپنی جمع پونجی اٹھائی, جتنا سونا پیسہ جو بھی کچھ تھا انہوں نے گٹھری میں رکھا اور اپنی سواری پر ساتھ میں لے لیا. اور لے کر جب انہوں نے چلنا شروع کیا, تھوڑا سا ہی چلے تھے کہ یہاں سے اہل الزوج یعنی زوجہ بیوی کے رشتہ دار آ گئے اور وہاں سے ان کے اپنے باپ بھائی آ گئے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ عبد الرحمن نے کہا کہ بھئی میں ہجرت کر کے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہا ہوں, میں اسلام لے آیا ہوں, میں ہجرت کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کیسے, کس طرح سے تم جا سکتے ہو یہاں سے؟ بھائی اور باپ آئے اور انہوں نے جو بچہ تھا ان کا چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا وہ لے لیا ہاتھ سے. یہ تو ہمارے خاندان کا, اس کو لے کے نہیں جا سکتے تم کسی طرح میں. بچہ رو رہا ہے زارو قطار, بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. عبد الرحمن بن عوف آرام سے چپ کر کے دیکھ رہے ہیں, خاموش رہے. انہوں نے بچہ لے لیا. اب جو بیوی کے رشتہ دار آئے تھے انہوں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. کہا تم نہیں جا سکتی, تم جا رہے ہو تو جاؤ, لیکن یہ ہماری بیٹی ہے, یہ نہیں جائے گی. پکڑ لیا بیٹی کو, رکھ لیا بیوی کو, اور رکھ کر انہوں نے ساتھ میں اس کو لے جانے کے لیے چل پڑے. یہاں سے وہ بچے کو لے گئے, یہاں سے اب کون رہ گیا؟ مال رہ گیا, اونٹنی رہ گئی, اور جو ان کا جمع جوڑی جو انہوں نے کی تھی, جو کمایا تھا, وہ انہوں نے اپنی گٹھی باندھ کر رکھا ہوا تھا. اب کون آئے؟ قبیلہ کنبہ بھی تو بہت اثر رکھتے ہیں نا, رشتہ دار اور برادری والے آ گئے. کہا کہ اور مکے والے بھی آ گئے. کہا کہ یہ کمائی تم نے یہاں کمائی ہے, تجارت تم نے یہاں کی ہے, ہمارے یہاں پر رہ کر تم نے یہ تجارت کی ہے, اور یہ مال تم ہمارے شہر سے کہیں نہیں لے جا سکتے. مال پہ قبضہ کر لیا, پوری گٹری لے لی, اونٹنی بھی ان کی سواری بھی لے لی, اور لے کر کہا جب جا رہے ہو تو جاؤ, تمہیں کوئی نہیں روکا. تو کیا ہوا, کیا کیا نہ چھوڑا, بیوی بھی چھوڑ دی, بچہ بھی چھوڑ دیا, اور مال بھی چھوڑ دیا. چھوڑا کہ نہیں؟ بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا, پرواہ نہیں کی. اب یہاں سے کہتے ہیں کہ میں چلتا رہا, پیدل چلا, اور چلتے چلتے 3 دن 4 دن جب مجھے تکلیف ہوتی تو میں لیٹ جاتا, بیٹھ جاتا راستے میں. پہلے تو سواریاں نہیں تھی نا یہ ہماری طرح سے آرام دہ سواریاں. کہتے ہیں 3-4 دن لگا کے میں مکہ سے کہاں پہنچا؟ مدینہ پہنچا.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن کیسے ہو, کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا کر, بیوی بھی دے دی, بچہ بھی دے دیا, مال و اسباب بھی سب کچھ لٹا کر یا رسول اللہ اپنا ایمان لے کر آپ کے پاس آیا, ایمان لے کے آیا ہوں. اللہ ہمارے اندر بھی ایمان کی قوت عطا فرما دے, ہمارے دلوں میں ایمان کو اجاگر کر دے, ایمان کو منور کر دے. میری بہنوں ایمان بہت بڑی چیز ہے. تیرے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے صرف ایمان ہے تو سمجھ جا کہ میرے پاس ساری دولت موجود ہے. کہا کہ سب کچھ میں لٹا کر اور صرف میں کیا لے کے آئے, ایمان لے کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن غم مت کر, تو نے بہت سستا سودا کیا ہے. تو نے جو یہاں دے دیا ہے نا وہاں اللہ کیا ہے, اس کی بڑی قیمت ہے اور اس کا بہت ہی فائدہ ہے. بہت اچھا سودا کیا, سستا سودا کیا ہے. سبحان اللہ. میری بہنوں آج ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ, اپنی نیند سے زیادہ, آج ہم کو نیند بہت پیاری ہے کہ نہیں؟ نیند بہت پیاری ہے, دوستوں کی دوستیاں بہت پیاری ہیں, سہیلیاں مجھ کو بڑی عزیز ہیں. چاہیے سہیلی چاہیے دوست جو ہے مجھ کو غلط طرف لے جائے, لیکن نہیں, ماں کی خلاف ورزی کر لوں گی, سہیلی کی خلاف ورزی مجھ سے نہیں ہو سکتی. امی سے لڑ لوں گی, والدین سے لڑ لوں گی, لیکن میں کبھی بھی اس کے پاس جانا نہیں چھوڑوں گی. ماں سکھا رہی ہے کہ بچی جو ہے غلط راستے پہ ہے, تمہاری سہیلی جو ہے اس کا رویہ صحیح نہیں ہے, وہ دین و اسلام کی پابند نہیں ہے, وہ قرآن پر توجہ نہیں دیتی, وہ نماز کی پابند نہیں ہے, اس کا عبایا اسلامی طریقے کا نہیں ہے. لیکن نہیں, ماں سے لڑائی جھگڑا ہے لیکن سہیلی کو دوست کو نہیں چھوڑنا. میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک کیسے ہوگا کہ لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے, دوست اور احباب کی آؤ بھگت کریں گے. ابھی قیامت کے نزدیک ہے, یہ قیامت کا قرب ہے. ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے, دوست احباب کو ہم اپنے سے نزدیک کر رہے ہیں اور ان کی آؤ بھگت کر رہے ہیں, ان سے ملنا, ان سے جلنا, اور سب کو چھوڑ دیا. سب کو ماں باپ کی نافرمانیاں ہیں, ان کے ساتھ دوستیاں کرو, لیکن زیادہ تر دینداروں سے دوستی کرو, علم والوں سے دوستی کرو, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے دوستی کرو, قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں سے دوستی کرو, قرآن کا سبق دینے اور دلانے والوں سے دوستی کرو. آج کل قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں. لو بھائی اب مہندی میں بلاؤں گی, شادی میں بلاؤں گی, تو اگر وہ آ گئی ملانی صاحبہ تو انہوں نے تو یہی کہنا ہے بھائی گانا بند کر دو, یہ کیا ڈانس لگایا ہوا ہے, یہ میوزک کیوں کھولا ہوا ہے, اور یہ کیسا آپ لباس پہنی ہوئی ہیں. آئیں گی تو روک ٹوک شروع کر دیں گی, تو ہم ان کو بلاتے ہی نہیں سرے سے. یہی ہے نا, یہی ہے بچیوں. ڈر جاؤ, قیامت نزدیک ہے, کوئی پتہ نہیں کس کو کس وقت موت آ جائے. کب موت آ جائے کسی کو معلوم ہے؟ کوئی پتہ نہیں. ابھی بھی میں اپنے گھر جانا مجھ کو نصیب ہوتا ہے یا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جاتا ہے. فرشتہ آن کے میرے پاس بیٹھ جائے گا, ملک الموت, اور پھر اگر نیک روح ہے تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا ایک نیک اچھی روح, پاکیزہ روح, نیکی کرنے والی روح, یا ایتھا النفس المطمئنہ. کس کو رونا آتا ہے اس آیت پر؟ رو کے دکھاؤ. اللہ سے محبت ہے, فرشتہ تم سب کے پاس آئے گا, یہ ملک الموت تم سب کے سرانے بیٹھے گا. اگر تم نیکیاں کرنے والی ہو, اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھنے والی ہو, قرآن پر تدبر کرنے والی ہو, ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے بلاوے کا انتظار کر رہی ہو, تو پھر ہر اس لڑکی کے پاس, ہر اس عورت کے پاس, ہر اس انسان کے پاس جو نیک ہے, جو اللہ والا ہے, اس کے سرہانے, اس کے دائیں طرف آن کے فرشتہ بیٹھے گا ملک الموت, اور کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی روح, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, چل واپس چل. کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کے پاس سے ہی آئی تھی نا. کہاں سے آئی تھی؟ ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف چل, تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی.
سب پڑھ لو اس آیت کو، اور دن میں 2-3 دفعہ پڑھا کرو تاکہ تم کو یاد ہو جائے، اور تم سب اپنی اس موت کے نکلنے کا سامان تیار کرو اور انتظار کرو کہ کوئی پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ میرا ابھی ابھی آ جائے، 2 منٹ نہ ہو وہ فرشتہ آ جائے اور مجھ کو کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آگے کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو. چل، تجھے میں نکالنے لینے آ گیا ہوں، اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ میں تیری روح کو نکالوں گا، اور بہت پیارے کپڑے کے اندر تجھے رکھوں گا، جو تو نے دنیا میں وہ حریر کا کپڑا دیکھا ہی نہیں ہوگا، وہ خوشبو تو نے دنیا میں سونگھی ہی نہیں ہوگی، وہ تیرے اس کپڑے کے اندر لگی ہوئی ہوگی خوشبو. وہ حریر کا ریشمین کپڑا، اس کے اندر تیری میری روح کو رکھے گا، اور فرشتے ایسے ادب و احترام سے لے کر آسمان اول تک جائیں گے. لیکن جو انسان بد ہے، ماں باپ کا نافرمان، اللہ کا نافرمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہ کرنے والا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا، نمازوں کا پابند نہیں، اور بہت سارے انسان کے اندر عیب ہیں، شرک و بدعت کرتا ہے، تو پھر اس کا کہاں سے آئے گا، کہاں بیٹھے گا؟ یہ فرشتہ سب کے پاس آئے گا، نیکوں کے پاس دائیں طرف اور بدوں کے پاس بائیں طرف بیٹھے گا. کبھی سوچ کر تو دیکھو کہ اگر آپ کو کوئی چیز، بچہ آن کر کوئی دائیں طرف سے چیز پھینک کر دیتا ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے؟ آپ کے سامنے کوئی چیز لا کر پھینک دیتا ہے، اچھی لگتی ہے؟ لیکن اگر کوئی آن کر آپ کا بھائی چھوٹا یا آپ کی چھوٹی بہن جو ہے یا آپ کا شوہر بھی آپ کو کوئی چیز ادب و احترام سے لا کر آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے، سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے، دل خوش ہوتا ہے؟ یا ہوتا ہے؟ دل خوش ہوتا ہے، اور دل چاہتا ہے اس چیز کو لینے کو اور دیکھنے کو. تو جس کے بائیں طرف سے آئے گا فرشتہ اور آن کر کیا کہے گا؟ یا ایتھا الخبیثہ، اے بدروح، اے ناپاک روح، چل اللہ کی ناراضگی اور غضب و غصے کی طرف چل. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ اسلام پر کرے، اللہ ہماری روح آسانی سے نکلوا دے. یا رب جل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا یاد کر لو اور سب پڑھا کرو. اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، یا رب توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. یا رب ارض عننا، یا رب ارض عننا، یا رب عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری پچھلی جتنی غلطیاں ہیں ان کو معاف کر دے، آگے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے. یہ دعا ضرور کیا کرو. اللہم انی اسألک حبک. کیا یہ داؤد بھی یہ دعا پڑھتے تھے، تمہارے نبی بھی پڑھتے تھے، تو مجھ کو اور تم کو پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ کس کو یاد ہے یہ دعا؟ سب بچیاں یہ دعا یاد کرو، سب بچیاں جن کو یاد نہیں ہے. امیوں آپ بھی یاد کرو، جو آپ لوگ جو بہت اچھی خوبصورت چہروں والیاں ہوں اور تحفیظ دار آسیہ میں کبھی نہیں آئیں، تو آئیے تو صحیح دار آسیہ میں دیکھیے ذرا آن کر. یہ آپ کو بچیوں کا پڑھنا پڑھانا کیسا لگا؟ الحمدللہ. انشاءاللہ آپ بھی سیکھیں گی قرآن کا ترجمہ. صرف آپ بڑی یہ نہ سوچیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے، یہ شرم والی بہت تھیں، یہ نہیں آئی تھیں. جب ہم ان کے گھر گئے، ان کو ایک دفعہ دعوت دی تو کہتی ہیں مجھے شرم آتی ہے، لیکن جب انہوں نے آنا شروع کیا تو ابھی دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے درس سیکھ لیا ہے. ماشاءاللہ کتنے سپارے قرآن مجید کے ترجمے کے پڑھ لیے ہیں انہوں نے. تو صرف بچیاں ہی نہیں آتی ہیں، ہمارے پاس بڑیاں بھی آتی ہیں، دادیاں بھی آتی ہیں، نانیاں بھی آتی ہیں. ماشاءاللہ شازیہ نے داعیہ کا کورس، عالمہ کا کورس پورا کر لیا ہے. یہ یہاں ماشاءاللہ شاکرہ بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے آج
قرآن مجید ان کا ترجمے کا ختم ہو رہا ہے اور 40 حدیثیں بھی. اور ماشاءاللہ نبیل انیلہ جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے داعیہ کا کورس کر لیا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. لیکن ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے کہتے ہیں کہ ہائے باجی جمعے کو ایک ہی دن ہے جمعرات کا، کیسے پڑھیں گے؟ اتنا بڑا قرآن کب تک پڑھتے رہیں گے؟ تو پڑھنے والوں نے پڑھ لیا. قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے کہ نہیں؟ تنکے تنکے سے جھاڑو بنتی ہے، کنکر کنکر سے پہاڑ بنتا ہے کہ نہیں؟ جو کہتی تھی آج وہ خود ہی قرآن مجید دار آسیہ میں ختم کر کے اور ماشاءاللہ خوشباش ہیں اور کہتی ہیں الحمدللہ. آئیے دعوت دیتی ہوں آپ سب بڑیوں کو جو دار آسیہ میں نہیں آتی، آئیے آپ بھی ایک دن اسلام کی داعیہ اسی طرح سے بن جائیں گی، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گی اور انشاءاللہ آپ کے لیے اور آپ کے ماں باپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنیں گی. ہم اپنے لیے نہ سوچیں، اپنے ماں باپ کے لیے سوچیں. جب تک انسان کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی اس وقت تک انسان نیکیوں میں اور صدقہ